اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل میں سرچ انجن میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے اندر مولانا مسعود اظہر اور خادم حسین رضوی اور اورنگزیب فاروقی اور اس طرح کے چند علماء کے جو بیانات ہیں وہ سرچ انجن کے اندر ٹاپ پر رہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں ایک دم سے کیوں ایک ہی سمت میں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ جہاد کو دیکھ رہے ہیں، لوگ جماعتوں کے جوڑ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ مسلمانوں کا ایک ہجوم دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد اور محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو سب سے زیادہ ویڈیو چل رہی ہے اور جس کی وجہ سے میرا چینل گرو کر رہا ہے، وہ بھی صرف اسی طرح کی ایک تو میرا اس کے اندر جو میرا تھم نیل لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جرنیل جیش محمد، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے جرنیل جیش محمد، تو جب جرنیل جیش محمد کا نام آتا ہے تو پھر وہ ایک ہی ہستی ہے جس سے مولانا محمد مسعود اظہر کہتے ہیں، اور ان کا جو موقف ہے وہ تو چونکہ پابند سلاسل ہیں، وہ اس وقت ہماری طاقتوں نے اور ہمارے اداروں نے اس کو خفیہ کر دیا ہے، اس کو نظر بند کیا ہوا ہے، ان کے بیانات پر پابندی ہے، ان کو جیل میں پتہ نہیں کون سے عقوبت خانے میں ڈال دیا ہے، نہ ان کا کوئی بیان آتا ہے نہ ان کی کوئی تقریر آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس قدر قبولیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ شخص قبول ہے اللہ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی، اپنی ساری جوانی اسلام کے نام پر قربان کر رکھی ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، جو اس سے کام اللہ نے لینا تھا وہ لے لیا۔ اب اس کے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد کو کھڑا کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میری جو ویڈیو جو سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے میرے چینل کے اندر ہے، وہ خادم حسین رضوی کا ایک جہادی کلپ ہے۔ خادم حسین رضوی نے صحابہ کرام کے جہاد اور صحابہ کرام کی جانثارانہ قربانیوں کو جس خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کیا ہے اور جو انداز انہوں نے اپنایا ہے وہ بالکل وہی انداز ہے جو مولانا محمد مسعود اظہر اپنی تقاریر کے اندر اپناتے تھے۔ یہ قربانیاں جو صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے دی ہیں، اور صحابہ کرام جو اپنی اتنی زیادہ جانثارانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کی ایک بہت خوبصورت مثال خادم حسین رضوی نے اپنے اس کلپ میں دی ہے۔ دین میں بھی جو سر فہرست دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ موسٹ وانٹڈ ہے انڈیا کہتا ہے کہ جو ہمارے لیے جو سب سے زیادہ وانٹڈ شخصیت ہے وہ مولانا مسعود اظہر ہے، تو ان کو سب سے زیادہ مولانا مسعود اظہر سے تکلیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر، ان کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ مولانا مسعود اظہر پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان آرمی کے پاس ہے، اور وہ ایک ایسا ایٹم بم ہے کہ جس کو اگر 2 منٹ کے لیے باہر نکال دیا جائے تو دنیا کفر پر ایک بہت بڑا خوف کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور دنیا کفر اس کے نام سے لرزتا ہے۔ اب میں آپ کو اس شخص کی تھوڑی سی ایک قربانی کی مثال میں آپ کو یہاں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا مسعود اظہر وہ شخص ہیں جو انڈیا کی زیر انتظام جموں جیل کے اندر تھے، اور وہاں اس جیل کے اندر سے کس طرح سے انہوں نے خود کو بازیاب کروایا۔ ان کے ساتھیوں نے، ان کے جانثار ساتھیوں نے انڈیا کا جہاز ہائی جیک کیا، اس کو افغانستان ایئرپورٹ پر اتارا اور وہاں جا کر مطالبہ کر دیا کہ جب تک مولانا محمد مسعود اظہر کو رہا نہیں کیا جائے گا تب تک وہ جہاز وہاں سے ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ اس جہاز کے اندر اس وقت کی حکومتی جو نمائندے تھے، کافی تعداد میں ان کے کوئی خاص لوگ اس جہاز کے اندر موجود تھے، اور بلکہ حکمران جماعت جو تھی اس وقت اس دور کے اندر، حکمران جماعت کی فیملی کے بھی کچھ لوگ اس جہاز کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مولانا مسعود اظہر کو رہا نہ کیا گیا تو ہم اس جہاز کو یہیں پر بم سے اڑا دیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے مخالف کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں،
آپ لوگوں سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیں، امریکہ کو لے آئیں، روس کو ساتھ ملا لیں، ساری دنیا کی طاقتوں کو ساتھ اکٹھا کر لیں۔ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے مولانا مسعود اظہر کو رہا کروا لیا۔ مولانا مسعود اظہر کا میں آپ کو تعارف وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز کے اندر شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔